अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी हिमायत करता हूँ। और जो कैलकुलेशन उन्होंने बयान की, बलूचिस्तान में स्कूलों की पोजीशन बिल्कुल इसी तरह है। और कोयटा के मज़ाफ़ात में अगर चले जाए सिटी के अंदर, जिस तरह उन्होंने कहा कि और उन स्कूलों की उन्होंने मिसालें भी दी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 3 बच्चे या 3 बच्चियों पे भी एक टीचर आपको मिलेगा। और इसी शहर के अंदर मज़ाफ़ात में जिस तरह सरियाब है, कुचला है, मशरकी बाईपास है, खिलजी कॉलोनी है, या हमारी मियान गुंडी है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। मैं अपनी हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल के चिबेक की मिसाल जिस तरह मेरे दोस्तों ने भी दी है, और 2500 स्टूडेंट्स गर्ल्स हाई स्कूल के चिबेक के अंदर है। और ऐसे कमरे भी मैंने देखे जिसके अंदर 80 स्टूडेंट्स बैठी हुई है, और टीचर को वहाँ दाखिल होने की भी जगह नहीं जहाँ पे वो खड़े होकर लेक्चर दे सके या बच्चियों को पढ़ा सके। और 100 तालिब इल्मों पे, 80 तालिब इल्मों पे आपको एक टीचर मिलेगा। बलूचिस्तान के जो मज़ाफ़ात से वो लोग, जो हर शख्स चाहता है कि आज मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पे कोयटा हो और कोयटा में मैं अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ। बदकिस्मती यह है कि वहाँ पे जो तालीम की पोजीशन है, वहाँ पे जो अस्पतालों की पोजीशन है, वहाँ पे जो दूसरे बेरोज़गारी का आलम है, इस छोटे से शहर में जिसको कोयटा कहा जाता है, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, और इस वक्त इसकी आबादी 40 लाख के करीब पहुँच चुकी है। हर शख्स यहाँ पे आना चाहता है और यहाँ पे अपनी पोस्टिंग चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि इस शहर पे और कितना बोझ हम डालना चाहेंगे। वो हज़ारों टीचर जो वहाँ से अटैचमेंट पे वहाँ के स्कूल, अब मेरे अपने इलाके मैं हल्के PB 32 जिस इलाके से मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, आप अगर डगारी, मारवाड़, इन इलाकों के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जाए, सारे टीचर कोयटा के वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। मैंने अक्सर विज़िट किया है, वहाँ पे स्कूलों में ताले लगे हुए हैं, वहाँ कोई पढ़ाने की, ये तो कोयटा से करीब का इलाका है। यहाँ हर शख्स, हर टीचर जो है, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि कोई यूनियन के सिफारिश पे, कोई किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे, किसी सेक्रेटरी के सिफारिश पे, अटैचमेंट पे जो है स्कूलों में, और जब यहाँ हमारे स्कूलों के अंदर पोस्ट भी आ जाते हैं तो इन्हीं छोटे पोस्टों पे भी झगड़ा है और बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं। जिस तरह मेरी बहन ने आपको मिसाल दी कि कलात के एक स्कूल है खीसुंदून, जहाँ पे जो क्लास 4 का एक बंदा है जिसको बाहर से लाया गया और वो स्कूल अब बंद पड़ा है, क्योंकि उस इलाके के लोगों ने ज़मीन दी है, उन इलाके के लोगों ने सब कुछ दिया है, तमाम सर्विस दी है, लेकिन क्या उस इलाके के लोगों का ये हक नहीं बनता कि अगर कोई क्लास 4 का कोई पोस्ट आ जाए तो उस इलाके से वहाँ पे अपॉइंट किए जाए। यही हमारे एक स्कूल था, हाई स्कूल खली, जो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता तकरीबन 12 सालों से बंद पड़ी है। इलाके के लोगों ने वहाँ पे आधा एकड़ ज़मीन दी, जिस पे 1 करोड़ से ज़्यादा की एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी। जब वहाँ पे कुछ एसएनी आए तो वो सारे कोयटा शहर से भेजा गया और वहाँ पे इलाके के लोगों ने मजबूर होकर उस स्कूल को ताला लगाया, जो हाल ही में मैंने बड़ी कोशिशों के बाद उसको दोबारा खोल दिया। 8 साल तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इलाके के लोग हाई कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ पेशियाँ करती रही। तो जनाब चेयरमैन साहब, आप इस कुर्सी पे जब बैठे होते हैं तो हम आपसे अक्सर गुजारिश करते हैं कि इस कुर्सी की एक बहुत बड़ी ताकत है, आप रूलिंग दे दें। ये एक जेन्युइन मसाइल है और आप इनका हल यही है कि हम यहाँ, एक तो बदकिस्मती यह है कि जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि आज पूरी ऐवान खाली पड़ी हुई है, हम खाली कुर्सियों से हमेशा बातें करते हैं, अखबारात की तो जीनत बनती है, लेकिन उसके बाद जो काम होना है, जो चीज़ें होना है, वो अक्सर होता नहीं है। तो आज मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि न सिर्फ स्कूलों की यही हालत है, बल्कि हमारे अस्पतालों की भी यही हालत है। डिस्पेंसरीज हो, चाहे वो हेड क्वार्टर्स के हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स वहाँ के सब यहाँ कोयटा आना चाहते हैं। और यहाँ इवन आप
BMC اور سیول ہاسپٹل کو چھوڑ کر آپ اگر شیخ زید بھی چلے جائے تو جناب چیئرمین صاحب آپ کو شیخ زید کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں ملیں گے. میرے خیال میں ایک دفعہ CM صاحب نے سریاب روڈ کا وزٹ کیا اور ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم شیخ زید اسپتال بھی جانا چاہتے ہیں. تو مغرب کے بعد تھے، ہم شیخ زید ہاسپٹل گئے، وہاں 2 ڈاکٹروں کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اسٹاف ہی نہیں تھا. آخر میں DC کو کہا کہ ان کی رجسٹر اٹھا لے اور یہ سارے غیر حاضر تھے. تو آج وہی اسپتال ہے، اسی کی وہی پوزیشن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہماری نہ اسپتالوں کی حالت بہتر بن رہی ہے، نہ ہمارے اسکولوں کی حالت بہتر بن رہی ہے، نہ حکومت اور حکومت وقت جو بھی ہے نہ وہ بیٹھ کر جو ہے ان چیزوں پہ دھیان دے دے. ایک اور بڑی بات جناب چیئرمین صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جب ہم بجٹ پیش کرتے ہیں اسی بجٹ کے اندر ہزاروں پوسٹیں مختلف آپ کو ڈپارٹمنٹس میں ملیں گے. ان کو 2 3 دفعہ اخباروں میں مشتہر کیا جاتا ہے. غریب لوگ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آ کے یہاں ایک دفعہ تو آ کے فارم بھرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ آ کے وہ انٹرویوز دیتے ہیں، ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اینڈ آف دا ایئر جب سال آخر ہو جاتا ہے پھر یہی پوسٹیں لیپس ہو کر ہمارے اربوں روپے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے 38 ارب روپے لیپس ہوئے. یہی انہی پوسٹوں کے پیسے ہوتے ہیں. ان کو فل تو نہیں کیا جاتا لیکن غریبوں کے پیسے جو ہے ہمیشہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوسٹیں آئی تھی، مشتہر ہو چکے ہیں، کوئی ان کی وہاں پہ تعیناتی نہیں ہو رہا ہے. آپ ہماری ایگریکلچر کی مثال لے لیں، آپ ٹرانسپورٹ کی پوسٹیں آئے، ایکسائز ٹیکسیشن کی پوسٹیں آئے، ایون کھیل و ثقافت کی پوسٹیں. میرے خیال میں درجنوں ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے پوسٹیں ہر دفعہ جو ہے اخباروں میں آ جاتے ہیں. پھر ان پہ تعیناتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم پچھلے گورنمنٹ کی بات سنتے تھے، جب جاتے وہ چیف سیکرٹری چٹا صاحب اس نے ایک انکشاف کیا تھا کہ بلوچستان میں 32,000 پوسٹیں خالی ہیں. آج بھی وہی 32,000 پوسٹیں، میرے خیال میں 40,000 پوسٹیں ہیں. اور یہ حکومت بھی اب جب آ چکا ہے جناب اسپیکر صاحب، ہماری دوسری بجٹ بھی آ چکی ہے. ہمیں کبھی امید ہے جس طرح یہ چل رہا ہے تو اندازہ ہے کہ ہم جب سنیں گے جون میں آئے گا، جب یہ بجٹ سے پہلے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے 30 ارب روپے، 25 ارب روپے، 40 ارب روپے یہ لیپس ہوں گے. یہ آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہ یہ عوام الناس کے پیسے ہے، یہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے پیسے ہے. اس پہ اگر بیوروکریسی اگر کچھ ایر پیر کر لیتا ہے تو یہ عوامی نمائندگوں کی اور خاص کر حکومت کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پیچیدگیاں دور کر کے جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، کہ فوراً ان پہ تعیناتی کر کے یہ ہمارے عوام کا جو ہے یہ حق ہے، یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے کہ ہم اپنے اسپتالوں کی حالات بہتر بنائیں، ہم اپنے اسکولوں کی حالت بہتر بنائیں. اور خاص کر جو ہماری حاضری کا عالم ہے، ہم جس طرح اختر حسین نے کہا کہ ہم ہمیشہ تو یہاں پہ جو گیلری میں بیٹھے ہوئے ہم کہتے تھے کہ سیکرٹری حضرات جو ہے یہاں پہ آتے نہیں ہیں. اب تو ہمارے ممبران کا بھی تعداد اتنی کم ہوتی جا رہی ہے. ان کی جب کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مفاد کی بات ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو کھینچ کر کوئی قرارداد تو پاس کر لیتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن جو اصل کام ہم نے کرنا ہے جناب اسپیکر صاحب، جو عوام الناس کی کام ہے، جو ہمارے لوگوں کی کام ہے، تو وہ نہیں ہو پا رہے. اسی قرارداد کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، کہ سریاب روڈ اور سبزل روڈ جو گزشتہ 1 سال سے لوگوں کی دکانیں گرا کر جو ہے ان کو بغیر نوٹسوں کے اور ان کو اب تعمیر بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی اور نقشہ بنے، اس کو بڑھایا جائے. کنڈرات کا ڈیر ہے. آپ اگر ان 2 سڑکوں میں سفر کریں تو گھنٹوں آپ کو لگیں گے. ہم جب رمضان کے مہینے میں یہاں سے جاتے ہیں تو گھنٹوں سریاب روڈ پہ پسے رہتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کا اتنا. اور سالوں سے میرے خیال میں یہ 6 مہینے سے گزشتہ ان دونوں روڈ پہ کام رفتار، میں نہیں کہوں گا کام کی رفتار بند ہے، کام بالکل بند ہے. ان کام تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ کی رولنگ یہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے جانا چاہیے
ایک تو یہ جو اسکولوں کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے جس طرح نصر اللہ زیرے نے کہا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے اور فوراً اس کمیٹی کو ایک 2-3 میٹنگوں کے اندر اپنی ایک جامع منصوبہ بندی کر کے ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور اسی پالیسی کے تحت جو ہے اگر وہ فیصلہ کرے کہ باہر کے ٹیچر جا کے اپنے علاقوں میں جا کے پڑھائے اور باہر کی ڈاکٹر جو ہے اپنے ادھر ہیڈ کوارٹرز میں جا کے اپنے اسپتالوں میں ڈیوٹی دے دیں، اور ساتھ جو یہاں پہ وہ اسکول جو خالی پڑی ہے ان اسکولوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کرے، تو پھر بہت سارے اسکول جو اس وقت بند پڑے ہیں یا بہت سارے ہاسپٹل جو بند پڑے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، اور ساتھ ہی اس سسٹم کا اس نظام بھی جو ہے بہتر ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے چیئرز میں ذمہ دار کون ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب دے دے، جو اس ایوان کو مطمئن کر سکے، جو اس ایوان یہ قرارداد پاس تو ہو جائے گا، میرے خیال میں وہاں سے بھی لوگ کہیں گے کہ منظور، اور ہماری طرف سے تو یہ قرارداد ہے، یہ منظور ہے، لیکن اس قرارداد کے بعد اس قرارداد کا جو فائدہ ہے جو عوام الناس کو پہنچنا چاہیے، یا اس قرارداد کو اگر لایا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ ایک رولنگ دے دیں، اور یہ اسی رولنگ کے اندر آپ اس کی میٹنگ کا بھی تیار کریں کہ 2 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر اس کی میٹنگ ہو، تاکہ وہ اپنی جو ہے سفارشات بنا کر جو ہے آگے بھیجے۔ اور ایک رولنگ جو ہے آپ سریاب روڈ اور سبزہ روڈ کے حوالے سے بھی جناب اسپیکر صاحب آپ دے دیں، تاکہ ان دونوں پہ جو کام بند پڑے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں گاڑیاں ہمیشہ کھڈوں میں گرتے ہیں، مسافر روڈ دن میں میرے خیال میں ہزاروں لوگ پسے رہتے ہیں، گاڑیاں پسی رہتے ہیں، مسافر پریشان ہیں، اسکول کے بچے، یہ تمام اس پہ بھی رولنگ دے دے، اور کوئٹہ پیکج اس سے ہو رہا ہے اس کی پی ڈی کو یا ذمہ داروں کو بلائے تاکہ ان سے میٹنگ کر کے اس پہ ان کی کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور کام شروع کیا جائے۔ شکریہ ملک نصیر شاہوانی صاحب۔ جی یونس عزیز زہری صاحب۔ میں